نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے، محروم کے لیے. وفی الارض، اور زمین میں آیات للموقنین، نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور اپنے نفسوں میں، افلا تبصرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے ہو. وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں ہے رزق تمہارا. وما توعدون، اور جو تم وعدے دیے جاتے ہو. فورب السماء والارض، پس قسم ہے رب کی جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. انہ لحق، بے شک وہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ بے شک تم جو باتیں کرتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا پہلا رکوع آیت نمبر 18 سے لے کر 23 تک تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے کہ پرہیزگار تقوی والے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. رب ان کو نعمتیں دے گا اور وہ بڑے شوق سے اللہ کی نعمتیں وصول کریں گے. اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کی صفات یہ ہیں کہ دنیا میں وہ احسان کرنے والے تھے، راتوں کو آرام کم اور اللہ کو یاد زیادہ کرتے تھے، اور سحری کو استغفار کیا کرتے تھے. اور ایک اور صفت وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہمارے مالوں میں حق ہے سوالیوں کا بھی اور محتاجوں کا بھی. جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کے آزماتے ہیں تو کسی کو اللہ مال پیسہ دے کر کے آزماتے ہیں.
ارشاد باری تعالی سورۃ الفجر میں، اما اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن۔ کبھی اللہ آزماتا ہے، مال دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، تو انسان خوش ہوتا ہے کہ بادشاہ شاید اللہ بہت راضی ہے، بہت عزتیں دے رہا ہے، اور اللہ اگر رزق تنگ کرے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں آزمائشیں ہیں، رزق کا مل جانا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور فقر و فاقے کا مل جانا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال میں غریبوں اور فقیروں کا حق ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو ہم ان کا حق کھانے والے ہوں گے۔ صرف چوری کرنے والا، ڈاکہ مارنے والا ہی ظالم نہیں، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی ظالم ہے۔ مسکین بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہ کھلانے والا بھی ظالم ہے، اس نے بھی اس کا حق مارا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایک آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور وہ شخص برس کے مرض کے اندر مبتلا تھا۔ ایک آدمی گنجا تھا، اس کے بال نہیں تھے مکمل، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک آدمی اندھا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان تینوں کو، یعنی اندھے کو اور برس کے مریض کو اور گنجے کو، اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ بھیجا پہلے اس شخص کے پاس جو بالکل گنجا تھا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے پوچھا بھی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ میری بیماری گنجا پن ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو فرشتے نے، چونکہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بال بھی اگ گئے اور ایک اونٹنی اس کو دی اور برکت کی دعا دی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بہت زیادہ اونٹ ہو گئے اور پورا ریوڑ تیار ہو گیا۔ دوسرے کے پاس بھی فرشتہ گیا جو برس کا مریض تھا، اس نے کہا یہ میرے برس ہیں، یہ بیماری ہے، اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے، اور مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اس کے برس بھی ٹھیک ہو گئی اور گائے بھی اللہ نے دے دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس گایوں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ تیسرے اندھے کے پاس بھی فرشتہ گیا، اس نے کہا آنکھیں چاہیے اور بکری پسند ہے۔ اس کو آنکھیں بھی ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری بھی ملی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے آزمایا اور اسی فرشتے کو اللہ نے فقیر بنا کر کے بھیجا۔ پہلے اس کے پاس گیا جو اونٹوں والا تھا، جو سابقہ گنجا تھا، اس سے کہا دیکھو، فقیر نے جا کر کہا دیکھو آپ بیمار تھے، آپ کے بال جھڑ جاتے تھے، اللہ نے آپ کو بال دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اونٹ دیے کہ پورا ریوڑ ہے۔ جس اللہ نے آپ کو صحت دی ہے نا، اور جس اللہ نے آپ کو یہ ریوڑ دیا ہے اور رزق دیا ہے، میں کہتا ہوں اس اللہ کے نام پر ایک اونٹ مجھے بھی دے دو۔ اور اس نے کہا جا پورا اونٹ مانگنے آگے، پاگل کہیں کا نہ ہو تو، یہ مال ایویں نہیں تیار ہوتے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور تجھے کیسے پتا میں گنجا تھا؟ اپنا کام کر، میں کوئی نہیں گنجا منجا تھا، میں ایسا ہی تھا ٹھیک ٹھاک۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تجھے ویسا کرے جیسا تو پہلے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آزمائش تھی جس میں وہ فیل ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونٹ بیمار ہوا اور مرا، اور پھر دوسرا مرا، اور پھر تیسرے مرا، اور بال بھی جھڑنا شروع ہو گئے، گنجا پھر گنجے کا گنجا بھی ہو گیا، اور مال بھی سارے برباد ہو گئے۔ آزمائش میں کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر وہی فقیر اس برس والے کے پاس گیا، اس کو بھی اسی طرح کہا دیکھو آپ بیمار تھے، اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گایوں کا ریوڑ دیا، جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا نا، اس اللہ کے نام پر ایک بیل یا ایک گائے مجھے بھی دے دو۔ وہ جاؤ پوری گائے مانگنے آ گئے، کوئی دودھ کا بنا پیالہ مانگتا ہے، تو پوری گائے مانگنے آ گئے، اور تجھے کیسے پتا میں بیمار تھا اور میں ٹھیک تھا، جا تو اپنا کام کر، کوئی نہیں گائے مائے۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کرے جیسا تو پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بدن پہ دانے شانے نکلے،
اور اسی طرح برس بن گیا جیسے پہلے تھا، اور جانوروں میں بیماری آئی، ایک ایک کر کے سارے مر گئے، یہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر وہ نابینے کے پاس گیا، کہنے کہ میں نے سنا ہے آپ نابینے تھے، اللہ نے آپ کو بینائی دی، آپ فقیر تھے، اللہ نے آپ کو یہ ریوڑ عطا کیا۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی دی، جس اللہ نے یہ سارا مال آپ کو دیا، اس اللہ کے نام پر ایک بکری مجھے بھی دے دو، میں فقیر آدمی ہوں، ایک بکری تجھ سے مانگ رہا ہوں، مانگ، اللہ کے نام پر رہا ہوں۔ فرمایا وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا اور سیدھا ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تو نے سچ کہا، واقعی میں نابینا تھا، میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی، تو نے یہ بھی سچ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میرے اللہ نے بکریوں کا ریوڑ دیا، اور اس ذات کے نام پر تو نے سوال کیے جس نے مجھے سب کچھ دیا؟ ارے اس ذات کے نام پر ایک بکری کیا، میں تو پورا ریوڑ دینے کے لیے تیار ہوں، یہ سارا مال ہے ہی اللہ کا، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو نے نام اتنی اونچی ہستی کا لیا ہے، میرے رب کا نام لیا ہے، ایک بکری سے کام چلتا ہے تو ایک لے جا، دو سے چلتا ہے دو لے جا، ساری لینی ہے ساری لے جا، مجھے اللہ کے نام سے بڑی میرے نزدیک اور کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے کہا میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے تو بکری کوئی نہیں چاہیے تھی، اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تیرے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی، بعض دفعہ اللہ کے نام پہ جو لینے کے لیے آیا ہے، ہم ہر آدمی کوئی مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھیں، ہر آدمی کوئی چور نہ سمجھے کہ یار ٹھیک ہے آج کل یہ بھی فراڈ بہت زیادہ چل گئے ہیں، لیکن ہر بندہ ہی تو چور نہیں ہوتا، ہر بندہ ہی، کیا پتا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش والا فرشتہ آیا ہوا ہو اور میں اسے چور سمجھ رہا ہوں اور میں اسے فراڈیا سمجھ رہا ہوں، اور میں کو جا کوئی کام نہیں، اور زبان سے ایسے بول دوں کہ ہمیشہ کی بازی ہار جاؤں، ایسا زبان سے بول دوں کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے مجھ سے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے نا، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت پہنچائی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نام پر دے دو، میں نے 10 روپے بھی دے دی اور 10 گالیاں بھی سنا دی، جا آپ فلانے سنڈا بن گیا، کٹا بن گیا، اتنی باتیں بھی سنا دی اور 10 روپے بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس صدقے سے اچھی بات کر دیتا وہ زیادہ بہتر، اگلے کا دل تو نہ توڑتا، اگلے کو جناب رسوا تو نہ کرتا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر ایک آدمی کے بارے میں آپ کو 100% پتہ ہے کہ جھوٹا ہے اور فراڈی، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، یعنی فراڈیوں اور چوروں کے ساتھ تو نہیں حکم دیا گیا نا، لیکن اگر آپ شک کی بنا پر وہ نام اللہ کا لے رہا ہے اور آپ محض شک کی بنا پر اس کو جناب آگے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو قطعاً یہ جائز نہیں ہے، اور نہ معلوم اس بول کی وجہ سے آپ بازی ہار جائیں اور آپ بیڑا اپنا غرق کر بیٹھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے مالوں میں، یعنی وہ جنتی لوگ جو ہے ان کا ذکر چل رہا تھا نا، جنتیوں کے مالوں میں حق للسائل والمحروم، حق ہے سوالی کا اور محروم کا۔ یہاں پہ 2 لفظ اللہ نے بولے، ایک سائل اور دوسرا محروم۔ معلوم ہوا کہ بعض سوالی ہوتے ہیں اور بعض ہوتے حقدار ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، وہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، وہ بھوکے سو جائیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ ہے، تو ان کو بھی تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ سوالی کو تو کچھ دے دیا اور ایک سفید پوش ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے، مسجد کا نمازی ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، لیکن وہ سوال نہیں کرتا، فاقے پہ فاقے برداشت کر رہا ہے، اس کی طرف آپ کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو بھی تلاش کرو جو محروم ہے، اور تمہارے مالوں میں اس کا بھی حق موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کتنے آدمی جی؟ 3۔ ایک وہ شخص کہ جو قافلے میں آ رہا تھا، سارے لوگ رات کو تھکے اور سو گئے، ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ سونے سے پہلے عشاء تو پڑھی کوئی نہیں ہے، باقی تو سو گئے نماز کے بغیر ہی،
اور یہ کھڑا ہو گیا اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے نیت باندھ لی، اور پھر اسے نے کہا چلو یار 2 رکعت فالتو ہی پڑھ لوں۔ اس نے رات قیام میں گزار دی، حالانکہ تھکا ہوا تھا، حالانکہ نیند اس کو بھی بڑی محبوب تھی۔ یہ آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا وہ بندہ جہاد میں گیا، سارے ساتھی شہید ہو گئے یا بھاگ گئے، اکیلا رہ گیا، اس نے کہا جان تو ویسے بھی جانی ہے، اب کافروں کے آگے منتیں کروں یا پیٹھ دے کر پھیروں، اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا۔ لڑتا رہا اکیلا۔ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ڈٹ جانے والا مجاہد بھی بڑا پسند ہے۔ اور نمبر 3، ایک مجلس میں ایک آدمی نے کہا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا کھلاؤ۔ مجلس والوں نے جھڑک دیا، جا جا کوئی کام کر، کوئی محنت کر، جھڑک دیا۔ وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر بیچارہ فاقے سے تھا، واپس چلا گیا۔ اسی مجلس میں ایک بندے کو خیال ہوا کیا پتہ یہ بیچارہ بھوکا ہی ہو، وہ اس کے پیچھے گیا، اس نے اس کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کھانا کھلایا اور مجمع والوں کی جھڑکیوں کی معذرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فقیر کے پیچھے کیوں گیا ہے؟ میری رضا کے لیے گیا ہے نا، اللہ کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میری رضا کے لیے گیا، اس لیے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے یہ شخص۔ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم کا، محتاج کا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اب آگے دلائل کا سلسلہ۔ فرمایا زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ یہ زمین اتنی اللہ نے پھیلائی ہے، اس کے اندر غور تو کرو، تمہیں اللہ کی قدرت بھی دکھائی دے گی، تمہیں قیامت کے نقشے اور نمونے بھی دکھائی دیں گے۔ زمین کے اندر غور تو کرو، کس طرح زمین سے لہلہاتے کھیت اگتے ہیں، یہ کس کی قدرت کا پتہ بتا رہے ہیں جی؟ اللہ۔ غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے اپنی سر کو باہر نکالتا ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ فرمایا وہ اوپر اٹھی ہوئی گھاس کی کومپل اس کو شہادت کی انگلی سمجھ۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو اس کی وحدانیت کا پتہ بتا رہی ہے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو زمین کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں، زمین کے اندر قیامت کی نشانیاں، لہلہاتے کھیت، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہر روز ہم دیکھتے ہیں کس قدر لہلہاتا کھیت پھر کٹ جاتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ دنیا کو بھی اللہ کاٹ کے ختم کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، غور تو کیا کرو۔ دن کے اجالے کو دیکھتے ہو، رات کے اندھیرے پر بھی غور کیا کرو۔ اجالے کے بعد اندھیرا، معلوم ہوا دنیا کے بعد قیامت ہے، اور چلنے پھرنے کے بعد سو جانا، لگتا ہے زندگی کے بعد موت ہے۔ غور کرو تو بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں زمین میں بھی نشانیاں ہیں لیکن تیری اپنی جان کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر تو اور کسی طرف نہ دیکھ ہے بندے، اپنے وجود میں غور کر، اپنی ذات میں غور کر، تیرا وجود میری معرفت کی پوری کتاب ہے، تیرے وجود کے ایک ایک حصے کے اندر میری قدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان تو غور تو کر کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک ٹپکتے ہوئے پانی کے قطرے سے تیرے رب نے تجھے بنایا۔ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے ہم نے انسان کو بنایا۔
ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین، پھر نطفہ بنا کر ماں کے رحم کے اندر رکھا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا ہم نے لوتھڑا بنایا، کون ہے بنانے والا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کی ہم نے بوٹی بنائی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہم نے ہڈی بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر نقشے بنا دیے، قدرت کی روح اس کے اندر ڈال دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا تیرا اللہ ہے جس نے خوبصورت کر کے تجھے سجا سجا کے تیرے رب نے بنایا ہے۔ تو تیرے وجود میں نشانی ہے، مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیو، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوان، پھر بڑھڑا ہویوں ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا کہ گوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ یہ تو تیری ساری زندگی ہے، غور کر تیرے وجود میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں، سب کو سبحان اللہ۔ بابا چلاسی ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں وجود تو پر از عرفاں کتاب است، تیرا وجود رب کی معرفت کی پوری کتاب ہے۔ جیسے ایک کتاب ہوتی ہے اس میں باب ہوتے ہیں، صفحے ہوتے ہیں، فرمایا تیرا وجود رب کی معرفت کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حصہ اس کا ایک باب ہے، اور اس ایک حصے میں ایک ایک ذرے میں غور کر، یہ اوراق ہیں، ان اوراق میں تیرے سوال کا جواب ہے۔ پڑھ کے تو دیکھ اپنے وجود کو، اللہ کی قدرت کے اوپر پوری دلیل ہے تیرا وجود۔ تو انسان کے وجود میں بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی بولو نشانی ہے۔ اور اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم نے 21ویں پارے میں پڑھا، ضعف سے اللہ نے پیدا کیا، چھوٹو سا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے قوت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر ضعف آیا، پھر بڑھاپا آیا، تو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ سراکی والی بات بھی یاد آ گئی ہے، سنا ہی دوں۔ عمر ہوے دا تو کوئی نہ پوچھے راہ، 10 سال کے بچے سے کوئی راستہ بھی نہیں پوچھتا، پھر اس کو کیا پتہ؟ عمر ہوے دا تو کوئی نہ پوچھے راہ، بولے نا جی، خفے ہو گئے میرے خیال میں، دیر ہو گئی، 2-4 منٹ فالتو لگے، زیادہ نہیں لگے انشاءاللہ۔ عمر ہوے دا تو کوئی نہ پوچھے راہ، عمر ہوے 20 تو ٹھڈ چ ہوے شی، کہ ہوں جناب 20 سال یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، بھائی سے پیسے لیے، والد صاحب سے لیے، ہمارے آیان کی طرح، اور جناب ادھر ادھر کے کھا پی کے تو واپس آ گیا۔ عمر ہوئی 30 تو ہوں آ کے پرنی، شادی شودی ہو گئی، اب ان چکروں میں پڑ گئے جناب۔ عمر ہوئی 40 تو گالج پہ گئی 45، کہ جناب 40 سال بچے ہو گئے، ان کو ٹیوشن پہ لے جانا ہے، اسکول کی فیس دینی ہے، نئی ٹینشن بن گئی۔ عمر ہوئی 50 تو گالج پہ گیا پھا، 45 سے اب بات آگے نکل گئی ہے، اب بچے بڑے ہوں گئے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے لیے مکان بنانے، اور ٹینشنیں بن گئی۔ تو عمر ہوئی 60 تو ہاتھ میں آ گئی لاٹھ، اب لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ عمر ہوئی 70، ہر کوئی آ کے 72، ایویں مار رہے ہیں جی، چھوڑو، بزرگ آدمی نے چھوڑو بس ٹھیک ہے۔ تو عمر ہوئی 80، نہ کوئی پوچھے دودھ نہ پوچھے لسی، سمجھ آئی۔ عمر ہوئے 90، کوئی نہ کول بوے، عمر ہوئے 100، ہر کوئی آ کے ہون تا مگرو لو، ہون تھا مگرو، ہر بندہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ابھی تو دعا کرو جی اللہ سنبھال لے جی، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ کہتے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں بھی غور کر، یہ رزق کھاتے کھاتے تو پہلوان بن گیا، پھر وہی رزق اچھا کھا رہا ہے، اس سے اب بوڑھا ہو گیا، کس نے کر دیا؟ اللہ۔ اگر خوراک کے اندر ہوتا تو خوراک تو آج تو اچھی کھا رہا ہے پہلے سے، آج کیوں نہیں جوان بن رہا، آج بوڑھا کیوں بن رہا ہے؟ معلوم ہوا خوراک میں کچھ نہیں، کرنے والی ذات کوئی اور ہے، اس میں غور کر۔ اور وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہے رزق تمہارا
رزق کہاں پہ بولو؟ تم زمین میں ڈھونڈتے ہو، رزق کے فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں۔ تم زمین میں تلاش کر رہے ہو، رزق کے فیصلے تو عرش برین پر ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، کبھی رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ رزق زمین میں نہیں، رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو جنت کا وہ بھی آسمانوں میں ہے۔ جو جنت کے اندر نہریں ہیں وہ بھی آسمانوں میں ہیں۔ آسمان کی طرف دھیان بنانا شروع کرو، آسمان کی طرف دیکھنا شروع کرو، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، یہ باتیں ساری کس کی ہیں؟ میری یا قرآن پاک کی؟ رب کی باتیں ہیں نا۔ اللہ اپنی باتوں کے بعد قسم بھی کھا رہا ہے، حالانکہ اللہ قسم نہ بھی کھائے تو رب کی باتیں ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے رب کی جو رب آسمانوں اور زمین کا ہے۔ إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ حق ہے۔ سب کہو بے شک۔ یہ کیا ہے؟ رب نے جو بتایا ہے وہ حق ہے۔ رب قسم کھا کے سمجھا رہا ہے، پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر بندہ کیا کرے؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، قسم ہے رب کی جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ حق ہے۔ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ اب اس وقت کون باتیں کر رہا ہے جی؟ میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس میں سب کسی کو شک تو نہیں ہے نا جی؟ ایسے ہی جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں نا، اللہ کا جیسے ابھی تم سامنے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ یہ بول رہا ہے یہ سن رہا ہے، ایسے اس بات پر بھی یقین کرو جو رب بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ رب کی باتیں حق ہیں، رب کی باتیں سچ ہیں۔